السلام علیکم، امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کے ایڈیٹوریل کا آغاز کرتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 130 سے۔ اور کون ہے جو پھرے ابراہیم کے مذہب سے مگر وہی کہ جس نے احمق بنایا اپنے آپ کو، اور بے شک ہم نے ان کو منتخب کیا دنیا میں اور وہ آخرت میں نیکوں میں ہیں۔ آج کے ہمارے پہلے ایڈیٹوریل کا ٹائٹل ہے سو کی چارجز۔ این سون کی کے بارے میں آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ میانمار میں NLD پارٹی کی لیڈر تھیں، جن کو برطرف کر دیا گیا تھا ملٹری جنٹا کی جانب سے۔ جنٹا ہوتا ہے اے ملٹری اور پولیٹیکل گروپ دیٹ رولز اے کنٹری آفٹر ٹیکنگ پاور بائی فورس۔ تو ان کے اوپر کون سے چارجز، الزامات، ایکوزیشنز، ایلیگیشنز لگائے گئے ہیں، وہ تمام چیزیں ہم اس ایڈیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے۔ آج کے آپ کے کوسچن ہوں گے کہ ایشین میں کتنے ممالک شامل ہیں اور کون کون سے ممالک شامل ہیں، اور اسی طرح سے آپ نے کمبوڈین پرائم منسٹر اور کیپٹل کا نام بھی بتانا ہے۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ملٹری انڈکٹیز۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں ان امپلائمنٹ، بے روزگاری ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور پھر بھی ہم جو ریٹائرڈ پرسنل ہیں ان کو ہائر کرتے رہتے ہیں، اور عموماً ان ریٹائرڈ پرسنل کا تعلق ملٹری سے ہوتا ہے۔ اس ایڈیٹوریل میں ہم فگرز دیکھیں گے کہ کتنے ملٹری پرسنس کو اور کون کون سے اداروں میں، سیول انسٹیٹیوشنز میں ہائر کیا گیا ہے، اور کس طرح سے وہاں پہ ملٹری پرسنلز کی تعداد بڑھائی گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں ایٹ آڈز ہیں ڈیموکریسی کے ساتھ، یعنی کہ جمہوری اقتدار کے خلاف ہیں یہ تمام چیزیں۔ نیکسٹ ایڈیٹوریل ہمارا ہوگا ٹو گریٹ اے ڈیوائڈ۔ یہ ایڈیٹوریل پولیٹکس سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان چلتی ہوئی رفٹ کو اسٹڈی کریں گے، اور حکومت نے کون سی باتوں پہ بات چیت کرنے کی آفر کی ہے ان کو دیکھیں گے کہ جوڈیشل ریفارمز پہ، الیکٹورل ریفارمز پہ اور نیب کے چیف کی اپائنٹمنٹ پہ حکومت بات کرنا چاہتی ہے اپوزیشن سے، لیکن اپوزیشن اس پہ راضی نہیں ہے، تو اس کو بھی ہم ڈیٹیل سے اسٹڈی کریں گے۔ نئے آنے والے ویورز کو بتاتے چلیں، یلو کلر میں ہمارے پاس ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ ہوں گے، گرین کلر میں ہم امپورٹنٹ فیکٹس اینڈ فگرز کو ہائی لائٹ کریں گے، ایکوا کلر میں ہمارے پاس ڈسکورس مارکر ہوں گے، اور ریڈ کلر میں ہم پنکچویشن مارکس کو ایکسپلین کرتے ہوئے چلیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ڈیلی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ کچھ اسٹوڈنٹس پاک افیئرس پڑھنے کی بات کر رہے تھے، تو جو میرے پاس میرے اپنے نوٹس ہیں پاک افیئرس کے، وہ ان ہینڈ رائٹنگ میں ہیں، تو میرے خیال میں آپ کو یہ ہینڈ رائٹنگ شاید سمجھ نہ آئے یہاں پر۔ تو اگر آپ میں سے کوئی ولنگ ہے ان کو ورڈ میں لکھنے کا، تو اگر آپ یہ مجھے ورڈ میں کوئی لکھ کے دے سکتا ہے تو ٹاپک وائز بے شک وہ لکھ کے دے دیں، اور اپنا جو نمبر ہے وہ خان ورچوئل اکیڈمی کی جو ای میل ہے khanvirtualacademy@gmail.com، وہاں پہ سینڈ کر سکتے ہیں اپنا، ہم ان سے کانٹیکٹ کریں گے، اور آپ اگر یہ ورڈ میں لکھ سکتے ہیں تو پھر ہم ان کو ٹاپک وائز بھی ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے اسلام سپریڈ ہوا، یعنی کہ جس طرح سے کورس آؤٹ لائن ہے ہم اس کو اسی طرح سے لے کر چلیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں اپنے پہلے ایڈیٹوریل کے ساتھ، میانمارز رولنگ جنٹا۔ رولنگ جنٹا کے بارے میں ہم اسٹڈی کر چکے ہیں کہ ایسے پولیٹیکل یا ملٹری گروپ جو طاقت کے ذریعے پاور میں آتا ہے، تو جو وہاں کی رولنگ ایلیٹ ہے، جنٹا ہے، سیمز ڈٹرمنڈ ٹو اسپن اے کمپلیکیٹڈ لیگل ویب اراؤنڈ آنگ سین سو کی۔ ایسا نظر آتا ہے کہ وہ آنگ سین سو کے گرد ایک پیچیدہ قسم کا قانونی ویب بچھانا چاہتے ہیں، جال بچھانا چاہتے ہیں، ٹو انشور، یہ یقینی بنانے کے لیے that the popular leader is not able to participate in politics for a long time to come، کہ آنے والے وقت کے لیے لمبے عرصے تک جو مشہور لیڈر ہیں آن سین سو کی، وہ سیاست میں پارٹیسپیٹ نہ کر سکیں۔ The generals have implicated the former state of councillor and democracy activities، تو جو جنرلز ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہے حکومت کے، انہوں نے انکریمنیٹ کیا ہے سابقہ اسٹیٹ کونسلر اور جمہوریت کی کارکن کو ان اے رافٹ آف کیسز، بہت سارے کیسز میں سائڈ بائی سائڈ، ایور سنس اوور تھروئنگ دا الیکٹڈ گورنمنٹ لیڈ بائی ہر ان فیب 2021، جب سے انہوں نے ان کی حکومت کو 2021 فیب میں اوور تھرو کیا تھا۔ دا لیٹسٹ چارجز آر لنکڈ ٹو رینٹنگ اینڈ بائنگ اے ہیلی کاپٹر۔ حال ہی میں جو الزام لگائے گئے ہیں ان پہ یہ الزام ہے کہ انہوں نے رینٹ کیا تھا اور خریدا تھا ایک ہیلی کاپٹر کو۔ اس کے علاوہ ان کے اوپر کرپشن کے اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹس کو وائلیٹ کرنے کا، استحصال کرنے کا الزام ہے، اور اسی طرح سے ووٹ فراڈ کا بھی ان کے اوپر چارجز لگائے گئے ہیں۔ دا جنرلز ہیو آلسو کنوکٹڈ ہر فار illegally importing واکی ٹاکیز۔ جنرل نے ان پہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے غیر قانونی طور پہ امپورٹ کیے تھے، درآمد کیے تھے واکی ٹاکیز، اور انہوں نے کووڈ رولز کو وائلیٹ کیا تھا۔ While some of charges are clearly laughable،
کچھ اس میں سے جو الزامات ہیں ان پہ ہنسا جا سکتا ہے. میانمارز ملٹری رولرز سیمز ڈٹرمنڈ ٹو مس یوز دا لا بکس. ایسا نظر آتا ہے کہ جو ملٹری رولرز ہیں میانمار کے وہ غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں, مس یوز کرنا چاہتے ہیں قانون کی کتابوں کا, تاکہ وہ سویلین لیڈر کو پاور سے دور رکھ سکیں. اٹ از آلسو ٹرو, یہ بھی سچ ہے, دیٹ وائل دیر واز سسٹینڈ ریزسٹنس ٹو دا کوپ ارلی آن, جب اس کوپ کی جانب یعنی کہ اس کو ہم بولتے ہیں کوپ ڈیٹیٹ, تو اس کی جانب مزاحمت کی گئی تھی اسٹارٹ میں. ناؤ دا جنٹا ہیز کنسولیڈیٹڈ اٹس پاور, تو اب رولنگ ایلیٹ نے اپنی پاور کو ری انفورس اسٹرینتھن کر لیا ہے. اینڈ از کانفیڈنٹ, اور وہ پورے اعتماد ہیں, دیٹ اٹ کین وارڈ آف, کہ وہ پریونٹ کر سکتے ہیں تمام مشکلات کو, چیلنجز کو, ان کی اپریسو آئرن فسٹڈ رول کی جانب. تو دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک کوپ ڈیٹیٹ ہوتا ہے اور ایک کوپ ڈی گریس ہوتا ہے, تو آپ نے ان میں ڈفرینس بھی بتانا ہے. وائل مس سو کی لیڈ اے ہائبرڈ رجیم, جو حکومت تھی مس سو کی وہ ہائبرڈ رجیم تھی, ان وچ دا جنرلز مینٹین دا اپر ہینڈ, جس میں جنرلز کو زیادہ پاور حاصل تھی. اٹ ایٹ لیسٹ پریزنٹڈ اے سیمبلنس آف ڈیموکریٹک رول, لیکن کم سے کم یہ جمہوری رول کی ایک شکل نظر آتی تھی. ہاؤیور, تاہم ویری آف سویلین گروئنگ پاور, یہ جو ملٹری رولر ہیں وہ کاشیس تھے بڑھتی ہوئی سویلین پاور کے. دا جنرلز ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹرائک, تو جنرلز نے فیصلہ کیا کہ وہ اسٹرائک کریں گے. سائٹنگ ارریگولرٹیز ان 2020 الیکشنز, اور انہوں نے بے ضابطیوں کو سائٹ کیا ہے 2020 کے الیکشن میں, وچ ور ڈیو ٹو برنگ مس سو کی NLD بیک ٹو پاور, جو کہ نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی مس سو کی کو واپس پاور میں لائی تھی. Observers meanwhile said the poll was mostly fair, مشاہدین کا اسی لمحے کہنا ہے کہ جو پولز ہیں الیکشن ہیں وہ بالکل فیئر تھے, شفاف تھے. ریجنل ایفرٹس ٹو ارج دی جنرلز ٹو ریسٹور ڈیموکریسی, خطے میں جو کوششیں کی گئی ہیں جنرلز کو پرووک کرنے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے کہ وہ جمہوریت کو بحال کریں, آلسو سٹارڈ, وہ بھی رک گئی ہیں, ہنڈر ابسٹرکٹ ہو گئی ہیں, کیونکہ جو ایشین ہے بلاک جس کا میانمار بھی حصہ ہے, ڈبل کاماز ہیں, فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا, ریمینز ڈیوائیڈڈ اوور ہاؤ ٹو پروسیڈ آن دی ایشو, کیونکہ یہ ایشین کا جو بلاک ہے یہ ڈیوائیڈڈ ہے کہ وہ اس مسئلے پہ کس طرح سے آگے بڑھیں. وائل دا بلاک ہیڈ ایشوڈ اے ریئر ریبیوک ٹو دا جنٹا, اور انہوں نے نایاب ہی سرزنش کی ہے اس جنٹا کی. کموڈین پرائم منسٹر نے حال ہی میں وزٹ کیا ہے میانمار کو, ہیلپنگ اٹ بریک اٹس ریجنل آئسولیشن, تو ان کا جو خطے میں علیحدگی تھی, آئسولیشن تھی, وہ بھی ختم ہو گئی ہے. دا فیکٹ از دیٹ, حقیقت یہ ہے, دا کوپ ہیز ایگزیسربیٹڈ میانمارز انٹرنل کرائسس, اس جو کوپ نے میانمار کا اندرونی جو بحران تھا اس کو مزید انکریز کر دیا ہے, اسکلیٹ کر دیا ہے. اینڈ دو دا جنرلز ول بی ایبل ٹو کیپ اے لیڈ آن تھنگس, اگرچہ کہ جنرلز کچھ چیزوں کو چھپا لیں گے طاقت کے ذریعے. اٹ از اونلی سسٹینڈ ڈیموکریسی, یہ صرف پائیدار جمہوریت ہی ہے, دیٹ کین ہیلپ برنگ پیس, جو کہ امن لا سکتی ہے, اینڈ ڈیولپمنٹ ٹو دس ٹربلڈ نیشن, اور اس ڈسٹربنگ قوم کے لیے ترقی لا سکتی ہے. سم تھنگ دیٹ میانمارز رولرز مسٹ ریئلائز سون, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو میانمار کے رولرز کو جلد ہی سمجھنا ہوگا. میانمار کا جو اولڈ نیم ہے وہ برما تھا. نیکسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا, ملٹری انڈکٹیز انکنوینئنٹ کوسچن سرو اے ویلیویبل پرپز, جو مشکل یا انسیوٹیبل سوالات ہوتے ہیں وہ ایک ویلیویبل مقصد کو سرو کرتے ہیں. کالن ہے, پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا, اور وہ ایکسپوز کرتے ہیں کہ کیا غیر منصفانہ اسٹیٹس کیوں چل رہا ہے, ایگزسٹنگ اسٹیٹ آف افیئرس چل رہی ہے. اینڈ نج اتھارٹیز, اور اتھارٹیز حکام کو وہ پش کرتے ہیں کہ وہ درست راستہ اپنائیں. انڈیڈ, بے شک, دیر از نتھنگ دیٹ سروز اے کنٹری بیٹر, اس سے کوئی بھی چیز بہتر نہیں ہے جو کہ ملک کو سرو کر سکے. اے ہیٹڈ ڈبیٹ آن دس نیچر ہیز ٹیکن پلیس ان دا سینٹ, سینٹ میں اسی معاملے پہ ایک بہت ہی گرم مباحثہ ہوا ہے. اوور ویٹ دا اپوزیشن ٹرمز ایز دا ملیٹرائزیشن آف سول انسٹیٹیوشنز, جس کو اپوزیشن نے ٹرم کیا ہے کہ یہ سول اداروں کو ملٹرائز کیا جا رہا ہے. دا ایشو واز ریزڈ بائی جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد, جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے اس مسئلے کو ریز کیا ہے, جنہوں نے انکاؤنٹر کیا ہے انٹیریئر منسٹر کی ریلیکٹنس کو, ہچکچاہٹ کو, کہ وہ تفصیلات نہیں دے رہے سرونگ آل ملٹری آفیسرز کے بارے میں جن کو کرنٹلی امپلوائے کیا گیا ہے نادرا میں. ڈبل ڈیشز میں بتایا گیا ہے, ان معلومات میں ان کی مراعات کے بارے میں, پرکس اینڈ پریولیجز کے بارے میں پوچھا گیا تھا, وہ بھی نہیں دی جا رہی سینیٹرز کو. دا سینٹ سیڈ دیٹ he asked for the information
سینٹر کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے معلومات کے بارے میں پوچھا ان دا لائٹ آف رائزنگ امپلائمنٹ ان پاکستان میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری کو دیکھتے ہوئے وائل وی آر ہائرنگ ریٹائرڈ پرسنل آف آرمڈ فورسز آن لوکریٹو پوزیشن، جبکہ ہم جو ریٹائرڈ پرسنل ہیں آرم فورسز کے ان کو پروفیٹیبل پوزیشنز کے اوپر ہائر کر رہے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو سینٹر رضا ربانی کے متعلق اس طرح کے جو پرسنل ہیں وہ تقریباً 15 کی پوسٹ کے اوپر موجود ہیں سول اداروں کے اندر، جن میں ANF، PIA، ASF، NDMA کی پوسٹ شامل ہیں۔ دا گورنمنٹ ہیز ڈیفینڈیڈ دا انڈکشن آف ملٹری آفیسرز، حکومت نے دفاع کیا ہے ان ملٹری آفیسرز کے انڈکشن کو اس بیسس پہ کہ وہ بھی پاکستانی شہری ہیں۔ اٹ پر ہیپس انڈرسٹینڈیبل، یہ غالباً سمجھا جا سکتا ہے، دو نو لیس انکسیپٹیبل، بلکہ اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، دیٹ سچ انڈکشنز وڈ بی پرٹیکولرلی فریکوینٹ ڈیورنگ ملٹری ڈکٹیٹرشپس، کہ اس طرح کی جو انڈکشنز ہوتی ہیں، اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کے درمیان بہت زیادہ عام ہوتی ہیں، جو کہ پاکستان نے ماضی میں آبزرو کیا اور پاکستان میں اس طرح کی بہت ساری انڈکشنز دیکھنے میں نظر آئیں۔ ٹو ٹیک بٹ دا لیٹسٹ سچ پیریڈ ان ٹو کنسیڈریشنز، حال ہی کے پیریڈ کو اگر ہم دیکھیں تو یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ لیٹ 2003 میں تقریباً 1027 ملٹری آفیسرز کو، جن میں 104 ہائیسٹ رینک کے لوگ بھی شامل تھے، ان کو انڈکٹ کیا گیا سویلین پوسٹ کے اوپر، جن میں پاکستان کے مشن ابراڈ بھی شامل تھے، اور اس طرح سے جو کوپ ہوا اکتوبر 12 1990 کو جنرل پرویز مشرف کی جانب سے، اس کے بعد یہ تمام انڈکشنز ہوئی تھی۔ تو یہ ٹوٹل 17 ملٹری آفیسرز انڈکٹ کیے گئے گریڈ 22 پہ بھی، یہ ہائیسٹ اٹینیبل رینک ہے اور پے اسکیل ہے سول سروینٹس کے لیے پورے ملک میں۔ دا سیکٹر ویئر دا 1027 سیکیورٹی پرسنل ور ورکنگ آن سویلین پوسٹ، وہ سیکٹر جہاں پہ 1027 سیکیورٹی پرسنل سویلین پوسٹ پہ کام کر رہے تھے، ان میں کمیونیکیشن، مائنارٹی افیئرز، ہیلتھ، ایگریکلچر، سوشل، وومن ڈیولپمنٹ اور بھی بہت سارے شعبے شامل تھے۔ میٹرز میں ناٹ بی ایز ایکسٹریم ایٹ پریزنٹ، حال ہی میں معاملات اتنے سنگین نہیں ہیں جتنا کہ وہ ماضی میں تھے، لیکن پھر بھی بڑی اماؤنٹ میں ملٹری انڈکٹیز ہیں سول پوسٹ کے اوپر۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جو جمہوریت کے برعکس ہے، اور یہ کریٹ کرتی ہے ڈسگرنٹلمنٹ، ڈسسیٹسفیکشن سویلین آفیسر کے درمیان، جنہوں نے کوالیفائی کیا CSS کے تھرو، PMS کے تھرو یا پروموشنز کے تھرو ان پوسٹ کے لیے۔ دا فیکٹ از، حقیقت یہ ہے، دوز دیٹ فائٹ وارز، وہ لوگ جو جنگیں لڑتے ہیں وہ ہمیشہ سیوٹیبل نہیں ہوتے اس طرح کے اسپیسیفک ایکسپرٹیز کے ٹاسک کے لیے۔ اف دیٹ ور کیس، اگر یہ کیس ہوتا تو پاکستان ایمرج ہوتا ہر ڈکٹیٹرشپ سے بہتر گورننس کے طور پہ، اور یہ جو گورننس ہے ایکسٹریم ریگولیٹی کے ساتھ چل رہی ہوتی۔ مور اوور، مزید یہ کہ ایٹ اے ٹائم، ایک ایسے وقت میں، وین دا کورٹس آر انکریزنگلی انڈرسکورنگ دا ملٹری کانسٹیٹیوشنل رول، جب عدالتیں بہت زیادہ انڈر لائن کر رہی ہیں ملٹری کے آئینی رول کو، PTI کی جو حکومت ہے وہ ایکسٹینڈ کر رہی ہے اوورٹلی، اوپن طور پہ، وداؤٹ اینی سیکریٹ، اور ان کو ترجیحاتی پریفرینشیل ٹریٹمنٹ دے رہی ہے ملٹری پرسنل کو، ان کو اپائنٹمنٹس کے لیے کنسیڈر کیا جاتا ہے سویلین رولز میں۔ تو یہ تمام چیزیں ایکسپوز کرتی ہیں کہ جو ملٹری پرسنل ہیں ان کو ایک غیر ضروری ان نیسیسری کنٹروورسی کی جانب، تضاد کی جانب۔ لاسٹ ایڈیٹوریل ہے ہمارا ٹو گریٹ ڈیوائڈ، دا گورنمنٹس آفر آف ٹاک، حکومت نے آفر کی ہے بات چیت کی اپوزیشن کو الیکشن اور جوڈیشل ریفارمز کے اوپر۔ تو یہ خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے ایک زہریلے ٹاکسک سیاسی مائلو میں، ماحول میں، انوائرمنٹ میں، یٹ اٹ از ناٹ اینف، لیکن یہ کافی نہیں ہے، ٹو بریچ دا واسٹ گلف، بڑے خلا کو پر کرنے کے لیے، دیٹ ایگزسٹ بٹوین دا ٹو سائڈس، جو کہ دو سائڈس کے درمیان موجود ہے، اینڈ دا گورنمنٹ مسٹ ٹیک سرٹین میئرز، اور حکومت کو کچھ اقدامات لینے ہوں گے، ٹو پروو دا سنسیئرٹی آف اٹس پرپوزل، کہ وہ ان کا جو پرپوزل ہے اس کی مخلصانہ چیز کو ثابت کر سکیں۔ ایون دو، اگرچہ جو انفارمیشن منسٹر ہیں فواد چودھری، انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ الیکٹورل اور جوڈیشل ریفارمز کے اوپر، اصطلاحات کے اوپر بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو پروسیس ہے نیب چیف کی اپوائنٹمنٹ کا، لیکن جو ان کے ورڈ تھے وہ محض میئر ریٹورک بیان بازی نظر آتے ہیں، جب تک ان کو بیک نہیں کیا جاتا، سپورٹ نہیں کیا جاتا۔
کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے طور پہ، تاکہ ایک ایسا ماحول پیدا کیا جا سکے جس میں باہمی اعتماد کو فروغ دیا جائے. However, تاہم ہز کیٹاگوریکل اسٹیٹمنٹ، ان کی ایکسپلیسٹ اور ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ کہ جو وزیر اعظم کی موجودگی کی پاسبلٹی ہے وہ نہیں ہوگی، تو یہ جو چیز ہے، اور اپوزیشن بھی ایسا پہلے چاہتی تھی، پریئر ایکشن ڈیمانڈ تھی اپوننٹس کی، تو یہ زیادہ امید نہیں دلاتی کہ ڈی فراسٹ ہوگا، تھا ختم ہوگا پولیٹیکل ڈیڈ لاک میں، اسٹیل میٹ میں، اور ایسا مستقبل قریب میں نظر نہیں آتا. دا فیکٹ آف دی میٹر از دیٹ، حقیقت یہ ہے، نیدر سائڈ وانٹس ٹو لک سسیپٹیبل، کوئی بھی سائڈ انفلوئنس یا ہار نظر نہیں آنا چاہتی آنے والے 2023 کے الیکشن میں. انڈیڈ، بے شک اپوزیشن کی جو گریوینسز ہیں، کمپلینٹس ہیں عمران خان کی ایڈمنسٹریشن انتظامیہ کے خلاف، وہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہیں. اٹ از آلسو ٹرو، یہ بھی سچ ہے کہ حکومت پہلے انہوں نے ڈکلائن کیا تعاون کی آفر کو، جو کہ اپوزیشن کی جانب سے کی گئی تھی جب پی ٹی آئی کی حکومت پاور میں آئی تھی، اسینٹ ٹو پاور ہوئی تھی، کیونکہ انہوں نے پرسیو کیا تھا اپنی اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو کو، احتساب کی ڈرائیو کو مین اپوزیشن پولیٹیشنز کے خلاف. پرائم منسٹر نے اس کے بعد انکار کیا کہ وہ ہاتھ نہیں ملائیں گے اور کنسلٹ نہیں کریں گے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، جو کہ شہباز شریف ہیں. ڈبل ڈیشز میں فلو آف سینٹنس بریک کر کے بتایا گیا ہے کہ ایسے معاملات میں بھی جن میں آئین یہ چاہتا ہے کہ یہ ان سے بات چیت کریں، تو اس کی وجہ سے جو ان کے درمیان گیپ تھا وہ انکریز ہو گیا. یعنی کہ آئین نیب کے چیف کے اپائنٹمنٹ کے بارے میں چاہتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے کنسلٹ کریں. دا گورنمنٹ ریجیکشن آف اپوزیشن سبجیکشن، اسی طرح سے حکومت نے جو انکار کیا ہے، ڈینائی کیا ہے حکومت کے اعتراضات کو الیکٹرانک ووٹنگ لا کے اوپر، سینٹرل بینک اٹانمی کے اوپر، اسی طرح سے دوسری اہمیت کی قانون سازی کے اوپر، تو یہ تمام چیزیں انسٹرومنٹل رہی ہیں کہ جو پولیٹیکل ہیٹ ہے، سیاسی گرمی ہے، وہ مزید بڑھ جائے، اور اس کی وجہ سے جو ٹریجری حکومت کے اور اپوزیشن کے بینچز ہیں وہ مزید دور چلے گئے. اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ دیٹ دا اونس آف ٹیکنگ دا فرسٹ اسٹیپ فار مینڈنگ اٹس ریلیشنز ود دا پولیٹیکل اپوننٹس از آن دا گورنمنٹ. تو یہ بات obvious ہے، گوز وداؤٹ سیئنگ ہے کہ جو رسپانسبلٹی ہے پہلا قدم لینے کی، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے سیاسی حریفوں کے ساتھ، وہ حکومت پر عائد ہوتی ہے. بٹ دا اپوزیشن پارٹیز، لیکن جو حریفین پارٹیاں ہیں ان کے جو تحفظات ہیں، کمپلینٹس ہیں، ان کے باوجود ان کو اس موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ڈائلاگ، بات چیت شروع ہو سکے اہم معاملات کو حل کرنے کے لیے، خاص طور پہ جو الیکٹورل اور جوڈیشل اصطلاحات سے متعلق ہیں، تاکہ جو جمہوریت ہے اس کو اسٹرانگ کیا جا سکے. اپوزیشن شوڈ انڈرسٹینڈ، اپوزیشن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو لوز اف اٹ ایکسیپٹس یہ آفر، کہ ان کو کوئی نقصان نہیں ہے اگر یہ آفر قبول کرتے ہیں. اٹ ول اونلی گین دا ہائی مورل گراؤنڈ، ان کو مورل گراؤنڈ میں ہائی مورل گراؤنڈ حاصل ہوگا. اف دا رولنگ پارٹی بیکس آؤٹ، اگر رولنگ پارٹی پیچھے ہٹ جاتی ہے یا غیر سنجیدہ مینر میں ایکٹ کرتی ہے. نان دی لیس، اس کے باوجود اٹ ول بی سین ایز ارسپانسبل، ان کو غیر ذمہ دار کے طور پہ دیکھا جائے گا اگر یہ آفر کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ایون دا رولنگ پی ٹی آئی انٹینڈس ٹو یوز اٹ، جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے ڈیفلیٹ کرنے کے لیے، کولیپس کرنے کے لیے اپوزیشن کے پلانڈ کمپین کو، تاکہ انتظامیہ کو گرایا جا سکے. دیٹ سیڈ، یہ کہتے ہوئے، اٹ اسٹل اپیئرز، یہ بھی نظر آتا ہے، انلائکلی، غیر ممکن نظر آتا ہے، دیٹ ایدر سائڈ ول میک دا فرسٹ سنسیئر موو، کہ کوئی بھی سائڈ پہلا مخلصانہ قدم اٹھائے گی موجودہ ڈے میں پولیٹیکل انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے. دیٹ از ڈیفائنڈ موسٹلی بائی نوائزی ریٹورک اینڈ بلیم گیمز، جو کہ ڈیفائن ہوتا ہے بہت زیادہ بیان بازی اور الزامات کی گیم سے. ود بوتھ دا گورنمنٹ اینڈ اپوزیشن لوکنگ فار سپورٹ فرام دی اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ حکومت اور اپوزیشن دونوں اسٹیبلشمنٹ کی جانب دیکھتی ہیں مدد کے لیے. دیٹ دے پبلکلی پلیڈ ٹو کیپ آؤٹ آف پولیٹکس، جو کہ وہ پبلکلی پلیج کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں کہ وہ ان کو پولیٹکس سے باہر رکھیں گے، لیکن اس کے متضاد ہوتی ہیں تمام چیزیں. تو یہ جی آج ہم نے دیکھا اپوزیشن اور گورنمنٹ کی رفٹ جو کافی عرصے سے چلے آ رہی ہے بہت سارے مسائل کے اوپر. اور اس کے بعد ملٹری انڈکٹیز تھے، جس میں بھی آپ ہیو اینڈ کرائی سنتے ہیں جب بھی کسی ملٹری پرسنل کو انڈکٹ کیا جاتا ہے کسی سویلین انسٹیٹیوٹ پہ، اور وہ بھی خاص طور پہ کسی ہائی پوسٹ کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک انٹرنیشنل افیئر سے ریلیٹڈ سوکی کے چارجز سے متعلق پڑھا. تو اس میں آپ کے جو 2 کویسچن تھے وہ یہ تھے کہ ایشین میں کتنے کنٹریز ہیں، اور کمبوڈین پرائم منسٹر اور کیپٹل کا کیا نام ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنے نمبر سینڈ کرنے ہیں اگر ولنگ ہیں آپ ورڈ کے اوپر ان نوٹس کو ٹرانسلیٹ کرنے کے لیے، جو کہ میں آپ کو سینڈ کروں گا. تھینک یو سو مچ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.